السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ایپیسوڈ پر لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جنون رقصم از قلم انوش احمد، ایپیسوڈ 8۔ دوسرے ہاتھ سے فراز جناح کے منہ پر ہتھیلی پھیلاتے اس کی چیخ کا گلا گونج چکا تھا۔ جناح پھٹی پھٹی آنکھوں سے فراز کو دیکھ رہی تھی، جو کالی آنکھوں سے جناح کی سرمئی آنکھوں میں غصے اور اشتعال سے دیکھ رہا تھا۔ فراز کا ایک ہاتھ جناح کی کمر پر تھا۔ جناح ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے ٹھٹر چکی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ فراز پانی میں ہلتے ہونٹوں سے دھاڑا۔ جناح کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ تو شکر تھا کہ جناح کا روم اس فلور کے کونے میں تھا اور وہاں سے دوسرے کمرے تک کا فاصلہ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے فراز کی دھاڑ باہر کوئی نہیں سن پا رہا تھا۔ بولو۔ فراز پھر دھاڑا، یہ سوچے بنا کہ اس کے لفظوں کا گلا تو وہ خود اپنی ہتھیلی پھیلائے روکے ہوئے تھا۔ جناح ناسمجھی سے فراز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے اور یہ کب میرے روم میں آیا اور کس راستے سے؟ میں تو دوپہر سے باہر بھی نہیں گئی، تو فراز یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ جناح اپنی سوچوں میں گم تھی۔ گم بھی کیوں نہ ہوتی، فراز نے اس قدر حیرت انگیز حرکت پہلی دفعہ جو کی تھی۔ جناح کو سوچوں میں گم دیکھتے فراز کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ جناح یاسان کو شرٹ لیس دیکھتے ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس کی بیوی کسی مرد کو ایسے دیکھ رہی تھی۔ فراز کا خون ابال مارتا اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ وہ داؤد حویلی سے اپنی بینٹلے میں فوراً نکلتا کفیر حویلی کے پچھلے راستے سے جناح کے کمرے کی دیواریں چڑھتا آیا تھا۔ اس وقت جیسے فراز کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ ہر چیز فراموش کر گیا تھا۔ اور رہی کفیر حویلی، اس طرح آنے کی بات، تو یہ کام تو فراز بچپن سے کرتا تھا۔ وہ سب مرد حضرات جانتے تھے داؤد اور کفیر حویلی کے خفیہ کیمروں سے محفوظ راستوں کو۔ جناح کو مزید خاموش دیکھتے فراز اپنی ہتھیلی ہٹائی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ فراز نے غصے سے گھراتے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو فراز، چھوڑو مجھے۔ جناح نے فراز کے اظہار میں چٹپٹاتے کہا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں یا تم؟ فراز جناح کی مزاحمت دیکھتا پھر گھرایا۔ فراز مجھے چھوڑو، تکلیف ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ جناح غصے سے چیخی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی شاور لے چکی تھی اور پنک نائٹی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، اور یہ آدمی دوبارہ اسے زبردستی بھگاتا اس کی نائٹی کا حشر کر چکا تھا۔ اسے بے حد ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ثبوت اس کی مزاحمت کرتے ہوئے کامتا وجود تھا۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے؟ ہاں، سوچو میرا کیا حال ہو رہا ہے؟ فراز گھرایا۔ لیکن میں نے کیا ہے جو تم اس طرح جنگلی بن رہے ہو فراز؟ جناح بھی چیخی تھی۔ فراز کا اظہار، اس کا غصہ، اس کی آنکھیں جناح کو خوف و ہراس میں ڈال رہی تھی۔ تم کہاں سے آئی ہو ابھی؟ فراز نے ضبط سے پوچھا۔ میں تو حویلی میں ہی تھی، جناح نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اپنے کمرے میں کیوں نہیں تھی؟ فراز نے جبڑے بھینچے پوچھا۔ میں یاسان کے روم میں تھی، جناح نے وضاحت کرتے کہا۔ تم رات کے اس وقت یاسان کے روم میں تھی؟ فراز نے پوری شدت سے جناح کو دیوار سے لگاتے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جناح کی کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ فراز کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ جناح نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھے سہمی نگاہوں سے اس پاگل شیر کو دیکھا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم یاسان کے روم میں؟ بولو، جواب دو۔ فراز نے جناح کا جبڑا بھینچے کہا۔ جناح کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ یاسان اس کا بھائی تھا۔ فراز ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہا تھا؟ وہ میں اس کی پارٹی کی ویڈیو بنا رہی تھی میری دوست کے، جناح نے کہا، جب فراز نے جناح کے منہ آزاد کرتے اسی ہاتھ کا پنچ بنائے پوری قوت سے جناح کی طرف بڑھایا۔ جناح کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ پنچ کی سمت جناح کے چہرے کی طرف تھی۔ جناح نے بے ساختہ چیختے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ فراز نے وہ پنچ دیوار میں مارا تھا۔ اتنا زوردار پنچ تھا کہ فراز کے ہاتھ سے خون کی کچھ بوندیں نمایاں ہوئیں۔ دیوار ہلتی محسوس ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، فائٹر کا پنچ تھا۔ جناح نے سہمتے ہوئے فراز کو دیکھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، آنکھوں میں مقابل کا خوف تھا۔ تم یاسان کی باڈی کی ویڈیو بنا رہی تھی؟ فراز نے پھر لہو ہوتی آنکھوں سے جناح کو دیکھا۔ جناح کی آنکھوں میں یکدم بے یقینی اتری۔ تم کسی مرد؟ فراز مزید غصے سے دھاڑتا کہ جناح نے فراز کی آدھی بات کا پورا مطلب سمجھتے ذرا سا پیچھے ہوتے کسی ٹرانس کی کیفیت میں فراز کو دیکھنے لگی۔
فراز نے ایک لمحے میں ٹھٹکتے جنا کو دیکھا جو اب سیدھی ہوتی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتی فراز کو بے یقین نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے فراز، تم نے کیا سوچا یہ بولنے سے پہلے؟ میرا محرم ہے وہ، اور تم؟ جنا کچھ مزید کہتی کہ فراز نے اس کی کلائی کو پکڑے اپنے قریب کرتے اس کی بات کاٹی۔ میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا، اور مجھے پتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن تم نے اسے بنا شرط کے دیکھا کیوں؟ فراز جنا کی بے یقین نظروں کا مطلب سمجھتے جبڑے بھینچے وضاحت کرنے لگا۔ وہ میرا بھائی ہے، میں دیکھ سکتی ہوں۔ جنا نے اپنی کلائی دیو سے چھڑوانے کی بے سود کوشش کرتے کہا۔ بھائی ہو یا کوئی اور غیر مرد، اگر تمہاری آنکھوں میں کسی بھی مرد کا عکس نظر آیا جنا اعظم کفیر، تو فراز شازم داؤد تمہاری سرمئی آنکھوں کو نکالنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ فراز نے جنا کا منہ دبوچے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ جنا فراز کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ فراز کے غصے کو سہتے چہرہ سرخ تھا۔ وہ حق جتا بھی رہا تھا تو کتنا غلط حق جتا رہا تھا۔ یزان اس کا بھائی تھا، اب کیا وہ اپنے بھائی سے بھی نہیں مل سکتی؟ جنا کے دو موتی بمول کرتے سوچا وہ فراز سے محبت کرتی تھی، شوہر تھا اس کا، اور وہ چاہتی تھی فراز اس پر شوہر کی طرح حق جتائے، مگر ایسے تو نہیں کہ وہ اسے اپنے محرموں کے ساتھ کھل کر نہ زندگی گزارنے دے، جبکہ فراز تو خود کے اندر جاگے اس احساس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا جو آج صبح سے ہی جنا کو دیکھتے مزید بڑھ رہا تھا، اور احساس ایسا کہ کوئی غیر مرد جنا کو نہ دیکھے، نہ جنا کسی غیر کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے دیکھے۔ فراز یزان کو بھی جنا کی آنکھوں میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ اپنے بال نوچنے کے در پہ تھا۔ رخ پلٹتے نظریں جنا پر گئیں جو سرمئی آنکھوں میں لبالب پانی بھرے اسے ہی شکوے سے دیکھ رہی تھی۔ جنا کی آنکھوں میں شکوہ بڑھتے فراز نے لب بھینچے۔ جنا نے ایک نظر فراز کو دیکھتے خاموشی سے ڈریسنگ کا رخ کیا۔ ایک تو شوہر کی رٹ لگائی رکھتی ہے، اور جب حق جتا رہا ہوں تو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے 90s کی ہیروئن۔ فراز جنا کی پشت کو غائب ہوتے دیکھ بڑبڑایا۔ جنا ڈریسنگ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتی باہر قدم بڑھاتی کہ یزان کی آواز سنائی دی، آپ بھی؟ یزان جو اپنے روم سے باہر کچھ آوازیں سنتا جنا کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ جنا کا روم لاک دیکھتے یزان نے ملازمہ سے چابی منگواتے جنا کے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر جنا کو روم میں نہ دیکھتے اور ڈریسنگ ڈور بند دیکھتے ہوئے جنا کو پکار رہا تھا، شاید وہ اندر تھی۔ جبکہ جنا روحان سے ہوئی فراز کو دیکھنے لگی جو جنا کو ہی سینے پر ہاتھ فولڈ کیے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ فراز نے جنا کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ کرتی ہوں، جنا نے مدھم آواز میں کہا۔ تو ڈر کیوں رہی ہو؟ خود آئی تھی مجھے یہ حق جتانے تم، اب میں آ گیا؟ فراز نے کندھے اچکاتے کہا۔ جنا نے سر اس بات میں ہلاتے پلکیں جھکائیں۔ آپ بھی زندہ ہیں یا پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں؟ یزان کی بصاریت سے بھرپور آواز گونجی۔ اس بہن کے بھائی کی تو فراز کو یزان پر غصہ آیا جو جنا کے قریب آیا۔ آپ بھی؟ میں اماں جان کو بلانے جا رہا ہوں، اگر 5 منٹ میں آپ نے دروازہ نہ کھولا تو۔ یزان نے غصے میں دھمکی دی۔ جنا روحان سے ہوئی۔ فراز، جنا نے اسے خود سے دور کرتے دھکا دیتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ فراز کو غصہ آیا، اس نے سب سے مٹھیاں بھینچی، ایک نظر جنا کو دیکھا، اپنی ویسٹ اٹھائے جنا کو اسی حال میں چھوڑتا واش روم کا رخ کر گیا۔ جبکہ جنا واش روم کا بند دروازہ دیکھتی جلدی سے اپنے کپڑے چینج کرتی باہر آئی۔ کیا فوت ہو گئی تھی آپ پہ؟ یزان نے جنا کو گھورا۔ تمہیں کیا ہے؟ کیوں میرے کمرے میں اس طرح کھڑے ہو؟ جنا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا۔ آپ کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، کیا چیز توڑی ہے آپ نے؟ میری نیند بھی خراب کرتی، یزان نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا، جبکہ جنا ڈریسنگ کا دروازہ بند کرتی کمرے میں آئی۔ کچھ بھی نہیں توڑا، بس شاور لے رہی تھی، اور ضروری ہے آواز میرے کمرے سے آئی ہو؟ اتنی بڑی حویلی ہے، ملازماؤں نے کچھ توڑ دیا ہوگا۔ جنا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے کہا۔ یزان نے اپنی بہن کو پھر ایک نظر دیکھا۔ آپ نے ڈریس کیوں چینج کیا؟ یزان نے ایک اور سوال داغا۔ اس ڈریس پر پانی گر گیا تھا اس لیے، اور اب نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ جنا نے جھوٹ بولتے یزان کو ڈپٹا۔ یزان نے کندھے اچکاتے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جنا نے دروازہ بند ہوتے ہی شکر کا سانس لیا۔ جنا لاک چیک کرتی ڈریسنگ سے ہوتی واش روم کی طرف بڑھی۔ فراز وہاں کہیں نہیں تھا۔
جناح نے واش روم کی ٹاپ ونڈو کو دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ جناح نے گہرا سانس لیا۔ فراج کو کیا ہو گیا تھا اچانک؟ وہ میرے دور جھٹکنے کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ وہ پہلی دفعہ میرے قریب آیا تھا، حق جتا رہا تھا اور میں نے خود اسے دور جھٹک دیا۔ جناح نے نچلا لب کاٹنے سوچا۔ صبح 9 بجے کے قریب داؤد حویلی لوٹا تھا۔ وہ پوری رات فارم ہاؤس پر گزار کر آیا تھا۔ چہرے پر برسوں کی تھکن کے اثرات نمایاں تھے، مغرور نقوش تنے ہوئے تھے، آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ اسے حویلی میں داخل ہوتے ملازمین کے علاوہ صوبیہ بیگم نے دیکھا تھا۔ صبحان اپنے کمرے میں آتا دروازہ لاک کر گیا۔ مقدس نے بھیگی سرخ آنکھوں سے آنے والے کو دیکھا، جس نے ایک غلط نظر بھی مقدس پر نہ ڈالی۔ مقدس اب بھی اسی نائٹی میں ملبوس تھی، حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں رونے کے بعد سوجی ہوئی تھیں۔ صبحان اپنے کپڑے نکالے واش روم کا رخ کر گیا۔ کچھ دیر گزری، واش روم سے باہر نکلتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھا، اپنے کف کے بٹن فولڈ کرتے صبحان نے اپنے ماتھے پر بکھرے گیلے بال جیل سے سیٹ کیے۔ اس دوران بھی اس نے ہیزل گرین آنکھوں میں نہ جھانکا تھا، جو شدید گریہ سے سرخ ہوتی اس ستم گر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ صبحان مکمل تیار ہوتا، ایک نظر کمرے کی بکھری حالت کو دیکھتا، اپنا کوٹ اٹھائے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالے رکا تھا۔ تیار ہو کر نیچے آؤ، کچھ دیر میں ملازمہ روم صاف کرنے آئے گی، تب تک اپنا حلیہ درست کرو۔ کچھ دن مزید اور مجھ جیسے ہوس پرست کو برداشت کر لو، یاسر جویریہ اور افق کی شادی ہوتے ہی جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ صبحان سرد آواز میں کہتا، وہاں رکا نہیں تھا۔ مقدس کے جسم میں سنسناہٹ ہوئی، وہ جیسے سناٹوں کی زد میں آ گئی تھی۔ دو مٹی ٹوٹ کر عارض پر گرے، جنہیں مقدس نے بے دردی سے رگڑا۔ تم پچھتاؤ گے صبحان، لازم تھا، تم پچھتاؤ گے۔ مقدس نے زدگی بھرتے واش روم کا رخ کیا۔ کفیر حویلی میں سب اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ناشتہ 5 منٹ پہلے ہی شروع کیا گیا تھا۔ حداد بھی سیڑھیاں اترتا اپنے نیوی بلو کوٹ کے بٹن بند کرتے اپنی سیٹ سنبھال گیا۔ عطرت نے حداد کی پلیٹ میں ناشتہ سرو کیا تو حداد کی نظر اپنی خالی پلیٹ سے ہوتے عطرت کے ہاتھوں میں گرین چوڑیوں پر گئی۔ حداد کی آنکھوں میں ناگواری چھائی، اس نے نظریں اٹھائی، عطرت کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے، لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے، مہرون سوٹ جس میں گولڈن کرسٹل موتیوں سے کام کیا گیا تھا، نئی نویلی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، آنکھوں میں براؤن کاجل لگائے، ناک میں وہ نوز پن پہنے، سرخ لپسٹک میں دمکتا گلابی چہرہ لیے وہ سیدھا حداد کے دل میں اتر رہی تھی۔ مگر حداد کو اس کے ہاتھ کی چوڑیاں ذرا نہ بھائیں تھیں۔ حداد نے واپس نظر اپنی پلیٹ پر ڈالی، جسے اس کی بیوی ہر ناشتے کے سیمپل سے تقریباً بھر چکی تھی۔ عطرت کچن کی طرف جانے لگی کہ حنان سیڑھیاں اترتا بلیک 3 پیس سوٹ میں، کوٹ کے بنا ڈریسڈ، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، بلیک ٹائی اور بلیک ہی اول کوٹ میں، آدھے بال پونی میں باندھے، آدھے آزاد چھوڑے، سفید رنگت پر بھوری بلیک بیئرڈ میں جگمگاتا چہرہ لیے سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھا گیا۔ حنان کو دیکھتے عطرت کی مسکراہٹ پل میں سمیٹی، چہرے کی گلابی رنگت فک ہوئی، جبکہ حنان ایک نظر عطرت کو دیکھتا اس کی ہی طرف بڑھا۔ سب لوگ اب ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ عطرت کے ہاتھوں میں پسینے آئے، ماتھے پر بھی ننھی شبنم کی بوندیں نمایاں ہوئیں۔ وہ یکدم گھبرا گئی، جیسے چور چوری کے پکڑے جانے سے ڈرتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حنان کی واپسی ہو چکی ہے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اللہ سے حداد اور اپنے رشتے کی مضبوطی کی دعا مانگتی، اپنی مرضی سے سجتی سنورتی نیچے آتی کچن کا رخ کر گئی تھی۔ وہ جب سے ہی بنا تھکے سب کے لیے مختلف قسم کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم بھی کچن کا چکر لگاتی، عطرت کو مینیو بتاتی، ملازماؤں کو بھی عطرت کے کام میں ہاتھ بٹانے کا کہتی چلی گئیں۔ عطرت کو حیرت تو ہوئی کہ انہوں نے آج اسے کوئی طعنہ نہ دیا، بلکہ ملازماؤں کو اس کی مدد کا کہا۔ عطرت اپنی جلاد ساز کا اتنا اچھا برتاؤ دیکھتی حیرت میں ڈوبی، مگر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتی فاطمہ بیگم کے کہے کے مطابق ناشتہ کا خاص اہتمام کرنے لگی۔ اب انہیں واپس جلاد روپ میں تو نہیں لانا تھا نا؟ کیسی ہو عطرت؟ حنان نے عطرت کی آڑی رنگت کو دیکھتے کہا۔ عطرت نے گھبراتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا، حداد سمیت سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ عطرت نے گھبراتے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے نظریں جھکائے کہا۔ حنان عطرت کی تمام حرکات کو دیکھتے مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر اب حنان کسی اور کو ٹھیک نہیں رہنے دے گا۔
حنان پہلا جملہ اونچی آواز میں بولتا، دوسرے جملہ پر عطرت کے قریب سے گزرتا سرگوشی میں بولا۔ عطرت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ حنان اپنی جگہ پر بیٹھتا سب کو سلام کر گیا تو فاطمہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے حنان کی پلیٹ میں سرو کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ہی موجود تھے۔ کچھ دیر میں اشراق اپنے کمرے سے ناشتہ کرتی ویل چیئر پر نقاب کیے سب کے ساتھ بیٹھی تو شاہد کفیل نے بھی عطرت کو ناشتہ کرنے کا کہتے حداد کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جس پر فاطمہ بیگم نے ضبط کیا تو حداد عطرت کے گھبرائے چہرے کو دیکھتا اپنا غصہ کنٹرول کر گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر وہ اب عطرت سے محبت کی ڈیل کرتے وہ بات رفع دفع کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ حداد نے عطرت کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالتے اپنی ماں کے ضبط کو مزید آزمایا۔ حنان، پرسوں سے شادی کی رسمیں شروع ہوں گی، ابھی سے آفس جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے بعد کر لینا، شاہد کفیل نے کہا۔ سبھی اس بات سے واقف تھے سوائے اشراق اور حنان کہ وہ نہیں جانتے تھے ان کا پوتا کس طرح ری ایکٹ کرے گا، اسی لیے انہوں نے یہ انداز اپنایا۔ اپنے دادا کی بات پر حنان شام نہیں ہوا، وہ مبہم سا مسکرایا۔ شادی؟ اشراق تو یہاں سب سے یاسر سے خلا لینے کی بات کرنے آئی تھی۔ ہاں بیٹا، تمہاری اور حنان کی شادی، تم بھی تیاریاں کرو۔ اعظم کفیل نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اشراق کے گلے میں جیسے زہر اترا۔ اشراق، آپی کی شادی ضروری ہے ابا جان؟ یزدان نے مداخلت کی۔ اسے یاسر ذرا بھی نہیں پسند تھا۔ میں بھی یہی سوال کرنے والا تھا دادا جان، کیا ہم؟ حداد نے بھی یزدان کی حمایت کرتے کہا۔ ثاقب داؤد نے زبان دی ہے، وہ اشراق پر آنچ نہیں آنے دے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پوتی پر طلاق کا دھبا لگے۔ اگر اشراق کو اس فیصلے سے کوئی پریشانی نہ ہو تو۔ شاہد کفیل نے دو ٹوک بات کی۔ اشراق، تم کیا چاہتی ہو؟ حنان نے اپنے دادا کی بات سنتے اشراق سے پوچھا جو نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں یاسر شازم داؤد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اشراق نے ہمت جمع کرتے کہا۔ شاہد کفیل سمیت سب اشراق کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ہمیشہ ہر فیصلے پر سر جھکانے والی لڑکی تھی۔ اس نے آج تک صرف ایک فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا، وہ بھی یاسر شازم داؤد سے برسوں پہلے منگنی کرنا تھا، تو آج بھی یاسر شازم داؤد سے شادی کرنے کا فیصلہ تھا۔ وجہ؟ حنان نے اپنی بہن کی بات سراہتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس شخص سے گھن آتی ہے، اشراق نے معصومیت سے دو ٹوک بات کہتے جیسے سب کے منہ پر تالا لگایا۔ یاسر شازم داؤد کی سنہری آنکھوں والی ملکہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ اشراق اعظم کفیل یاسر شازم داؤد کو ایک دفعہ پھر ریجیکٹ کر چکی تھی۔ وہ مغرور سیاستدان جس کی ایک نظر پر لڑکیاں مرتی تھیں، جس کے اشارے پر سلطنت کا تختہ پلٹا جاتا تھا، اسے ایک معصوم اپاہج لڑکی نے 2 دفعہ ریجیکٹ کیا تھا۔ اب کیا فیصلہ ہے آپ کا اشراق کی رخصتی کو لے کر ابا جان؟ فاطمہ بیگم نے پوچھا۔ میری بیوی طے کی ہوئی تاریخ پر ہی رخصتی ہوگی۔ یہ آواز سنتے سب نے آواز کی سمت دیکھا جہاں یاسر بلیک ڈریس پینٹ اور آسمانی رنگ کی شرٹ میں بلیک بلیزر پہنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ یاسر نے سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر سلام کیا، البتہ اشراق کی طرف ابھی تک اس نے نہیں دیکھا تھا جو سنہری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، شاہد کفیل سمیت سب نے جواب دیا، جبکہ حنان، حداد، اشراق، جناح اور یزدان خاموش رہے۔ امید کرتا ہوں میرا یہاں آنا آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ اماں حضور اور تائی حضور نے میری بیوی کے لیے کچھ سامان بھجوایا تھا تو وہی دینے آیا تھا، یاسر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ برخوردار بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شاہد کفیل اپنی جگہ سے اٹھتے یاسر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناشتہ لگ بھگ سب ہی کر چکے تھے۔ عالم اور اعظم صاحب بھی یاسر کی سمت بڑھے۔ حنان، حداد اور یزدان بھی باپ اور دادا کی اقلیت میں اپنی نشست سے اٹھے تھے۔ یاسر مسکراتا اس بات میں سر ہلائے لاؤنج میں آ کر شاہد کفیل کے برعکس بیٹھا تھا۔ ہم صاف اور سیدھی بات کہیں گے یاسر، اشراق رخصتی نہیں چاہتی اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی پوتی کی مرضی کا احترام کریں، شاہد کفیل نے کہا۔
میں بھی صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ میں آپ کے فرض کا احترام کرتا ہوں دادا جی، مگر اشراق پر قانونی اور شرعی حق سب سے پہلے میرا ہے، اور میں جب اشراق کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں تو آپ یا کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ یاسر نے شاہد کفیر کے ہی انداز میں مؤدبانہ رویے سے کہا۔ سب خاموش تھے۔ شاہد کفیر مسکرائے۔ وہ ہماری پوتی ہے، شاہد کفیر نے یاسر کی آنکھوں میں دیکھتے جتایا۔ وہ میری بیوی ہے، یاسر نے مسکراہٹ سجائے چاروں خانے چت کیے جتایا۔ ٹھیک ہے، اشراق کی رخصتی مقرر وقت پر ہوگی۔ شاہد کفیر نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اشراق نے نم آنکھوں سے اپنے دادا، باپ، چچا اور بھائیوں کو دیکھا جو خاموش تھے۔ جناح نے اشراق کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے حوصلہ دیا۔ عطرت اور فاطمہ بیگم لاؤنج کے قریب کھڑی ساری باتیں سن رہی تھیں۔ یاسر شازم داؤد، حنان کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ یاسر نے سپاٹ نظروں سے حنان کی جانب دیکھا۔ میری بہن کو اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی تو جس حق کی بنا پر تم اتنا اچھل رہے ہو، وہی حق میں چھیننے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا۔ حنان نے آگے جھکتے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ وسط کیے یاسر سے کہا، یہ حق جب تک میں زندہ ہوں، تم کیا کسی کا باپ بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری بیوی رہے گی۔ یاسر نے سپاٹ چہرے سے حنان کو جواب دیا، جبکہ یاسر کی اس طرح بدتمیزی کرنا وہاں کھڑے کسی بھی فرد کو پسند نہ آیا۔ یزان اور حداد نے ضبط سے مٹھیاں بھیجیں۔ پھر ٹھیک ہے، اس دفعہ گولی میں چلاؤں گا اور یقیناً میرا نشانہ نہیں چوکے گا، جس طرح برسوں پہلے تمہارا چوکا تھا، حنان نے سرد آواز میں کہا۔ یاسر کی آنکھوں میں سرخی چھائی، چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ اگر تم نے کبھی اپنی بہن کو مجھ سے آزادی دلانے کی نیت سے مجھ پر گولی چلائی تو یاد رکھنا، پہلے تمہاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑوں گا، پھر بے شک یہ گولی چلانے کا شوق پورا کر لینا۔ یاسر نے گھراتے کہا، ہماری حویلی میں ہماری بہن کو مارنے کی بات کر رہا ہے؟ حداد غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا دوڑا۔ اعظم صاحب نے اپنے بھتیجے کو فوراً قابو کیا۔ ہاں، کر رہا ہوں مڈل سالے صاحب، اور بات نہیں کر کے بھی دکھاؤں گا، کیونکہ تمہاری بہن کو اس دنیا میں کسی اور مرد کے لیے تو چھوڑ کر نہیں مر سکتا نا۔ ہاں، البتہ میرے پوتی ہو جائیں تو سوچ سکتا ہوں اس بارے میں۔ یاسر نے حداد کو دیکھتے جواب دیا۔ وہاں بیٹھے تمام مرد حضرات کا رنگ سرخ ہوا اور یاسر ان کے سرخ رنگ کو دیکھتے محظوظ ہوا، جبکہ جناح کی تو آنکھیں پھیلیں۔ اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ یاسر اتنا بے باک ہوگا، جبکہ اشراق نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ فاطمہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگائے استغفر اللہ پڑھا تو عطرت نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، کانفرنس کے لیے اللہ حافظ، یاسر نے کھڑے ہوتے کہا اور آگے بڑھتے عطرت کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ مزید آگے بڑھتا کہ حنان نے اس سے آگے قدم بڑھائے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاہد کفیر نے حنان کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ پوچھا۔ اپنی بیوی سے ملنے۔ اب پوتا پوتی میرے سالے پر ہی تو فرض نہیں، ہم بھی کچھ عمل دکھائیں تاکہ میٹھا پھل ہمیں بھی دیکھنے کو ملے۔ حنان نے سپاٹ انداز میں جواب دیے۔ قدم آگے بڑھائے۔ یاسر کی رنگت میں سرخی گھلی، جبکہ یزان اور حداد نے یاسر کے کان کی لو کو سرخ ہوتا دیکھ قہقہ لگایا تو یاسر ان پر جلی کٹی نظر ڈالتا باہر نکلا تو اعظم، عالم اور شاہد کفیر نے حداد اور یزان کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستا دیکھ زیر لب گالی سے نوازتے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ سارے ہی بے شرم تھے۔ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے نا؟ اب دیکھنا تمہارے وجود کے پور پور پر یاسر شازم داؤد اپنی چھاپ چھوڑے گا۔ مجھے پھر ریجیکٹ کیا تم نے اشراق یاسر داؤد، اب یاسر شازم داؤد تمہارے وجود پر اپنی مہر ثبت کرتے مجھے ایکسپٹ کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ تمہارے لیے ہر راہ فرار صرف مجھ سے ہی منسوب ہوگی۔ یاسر نے اپنی کار میں بیٹھتے آنکھوں پر سیاہ گوگل چڑھائے کفیر حویلی کو دیکھتے زیر لب کہا، چہرہ سپاٹ مگر سرخ تھا، مصطفیٰ انسان امید کے سہارے زندگی گزار سکتا ہے، نا امیدی میں وہ پل پل مرتا ہے۔ مصطفیٰ اس وقت ایک معروف اور مقبول ہاسپٹل میں ڈاکٹر تبسم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھا۔ وہ پاکستان کی جانی مانی ڈاکٹر تھی۔ مصطفیٰ ڈاکٹر تبسم کی بات سنتا مسکرایا۔ میں مسلمان ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں مر سکتا ہوں، نا امید نہیں ہو سکتا، میرا اللہ میری برداشت سے زیادہ مجھے نہیں آزمائے گا۔ مصطفیٰ کالی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ کی بات سنتی ڈاکٹر تبسم مسکرائے۔ مجھے تم پہ فخر ہے مصطفیٰ، ڈاکٹر تبسم نے کہا۔ مصطفیٰ نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ کتنا وقت بچا ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ڈاکٹر تبسم نے مصطفیٰ کی بات سنتے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ نا امیدی نہیں ہے،
ڈاکٹر تبسم نے اس کے سوال کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، میں بس آگاہی چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے مدھم آواز میں کہا۔ کچھ آگاہی عذاب ہوتی ہے، ڈاکٹر تبسم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کچھ آگاہی سکون روح ہوتی ہے، مصطفیٰ نے کہتے سر سیٹ پر ڈھائے آنکھیں موند لیں۔ ڈاکٹر تبسم کی آنکھوں میں سے آنسو ٹوٹا۔ یہ شخص ایسا کیوں تھا؟ یزدان مشعل کے ساتھ میڈیکل یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا جب وہاں قندیل داخل ہوئی۔ وہ ابھی اپنی کلاس لیے کچھ کھانے کی غرض سے کینٹین کا رخ کر گئی تھی۔ یہ دوسرا دن تھا قندیل کا اس یونیورسٹی میں۔ وہ اپنی دھن میں مگن کینٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لیتے ایک خالی ٹیبل کی سمت بڑھی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی، وہ اپنے کھانے میں مگن تھی جب کچھ سینٹر اسٹوڈنٹ ریگنگ کے ارادے سے قندیل کی طرف بڑھے تھے۔ وہ 2 لوگوں پر مشتمل گروہ تھا جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل تھی۔ اوہ، لگتا ہے نیو اسٹوڈنٹ ہے، لڑکی نے قندیل کے پاس چیئر پر بیٹھتے کہا۔ قندیل نے برگر ٹرے میں رکھے ٹشو اٹھاتے منہ صاف کرتی ان دونوں کو دیکھنے لگی جو قندیل کی ٹیبل پر اس کے پاس کرسیاں لگائے بیٹھے تھے۔ یس، آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ، اینی پرابلم؟ قندیل نے مسکراتے اپنی خوبصورت آواز میں انگلش ایکسنٹ میں جواب دیا۔ وہ دونوں قندیل کے جواب پر اسے گھورنے لگے۔ انہیں لگا تھا کہ قندیل ان سے ڈرے گی، گھبرائے گی، مگر یہ تو انہیں بیچ کھائے، اس بات سے بیچارے لاعلم تھے۔ یزدان کی نظر اب پنک کلر کی پٹھانی فراق میں سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے سفید چادر شانوں پہ پھیلائے قندیل پر تھی۔ وہ یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جبکہ مشعل بھی اب یزدان کے ساتھ قندیل کی طرف متوجہ تھی۔ پرابلم تو تمہیں ہونے والی ہے بہن جی، اس لڑکی نے قندیل کے حلیے پر چوٹ کرتے لڑکے کو ہائے فائے کرتے کہا۔ وہ دونوں قہقہہ لگاتے ہنس پڑے۔ شکریہ فقیرنی جی۔ قندیل نے بھی اس لڑکی کی پھٹی ہوئی جینس کو جو تقریباً گھٹنوں سے اوپر تک جگہ جگہ سے پھٹی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کیفے میں قندیل کے جواب سے دبی دبی سی کھلکھلاہٹیں پھیلی۔ یزدان کے لب بھی مسکرائے۔ اوقات میں رہو یو بچ، وہ لڑکی اپنے ہاتھ پر کرسی دھکیلتی کھڑی ہوتی چیخی۔ مجھے اوقات دکھانے سے پہلے اپنی اوقات یاد رکھنا، اور اگر مجھے اپنی قبر میں بچھو پیدا کرنے کا ڈر نہ ہوتا تو یقین مانو اس سے زیادہ بری گالی دیتی۔ قندیل بھی مسکراتی اس لڑکی کے روبرو کھڑی ہوتی بولی۔ کینٹین میں دوبارہ ہنسی اور کھلکھلاہٹیں گونجی۔ یزدان تو قندیل کی چلتی زبان کو سنتے ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یو، لڑکی نے اپنا ہاتھ اٹھائے قندیل کے چہرے کی سمت تھپڑ مارنے کی غرض سے کیا، مگر بروقت قندیل اس کا ہاتھ تھامتے جھٹکا دیتے اس لڑکی کا رخ پھیرتے اس کی کلائی کو کمر سے لگا گئی۔ سب لوگ حیرت سے قندیل کو دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی وائس چانسلر کی بھتیجی تھی، کسی کی ہمت نہ تھی اسے کچھ کہنے کی۔ مشعل تو اس لڑکی کے کبھی منہ ہی نہیں لگی تھی۔ چھوڑ، ایک لڑکا اس لڑکی کے کرانے کی آواز پر ہوش میں آتا قندیل کی سمت بڑھتا، قندیل کو بازو سے پکڑ کر دھکا دیتا اس لڑکی کو قندیل کی گرفت سے آزاد کر گیا۔ جبکہ دھکا لگتے قندیل کا بیلنس بگڑا تھا، وہ کرسی سے ٹکراتی زمین پر گرتی کہ یزدان نے قندیل کو تھاما۔ قندیل کی بلو سٹار آنکھوں میں غصے کی زیادتی سے سرخی چھائی۔ قندیل نے یزدان کا ہاتھ جھٹکتے خود کو اس سے دور کیا اور رکھ کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ دوبارہ مجھے چھوا نا، ہاتھ کاٹ کے کتوں کو کھلا دوں گی، اور تم بھی جو بھی ہو، کیوں ہاتھ لگایا مجھے؟ قندیل پہلے اس لڑکے کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے یزدان کی طرف رخ کر گئی جو سنہری آنکھوں میں غصے اور اشتعال لیے قندیل کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ مغرور انسان تھا جس کا ہاتھ تھامنے کو لڑکیاں مرتی تھیں، اس کا ہاتھ اس چھوٹی لڑکی نے جھٹک دیا۔ یزدان کا غصہ عروج پر تھا۔ تم پاگل ہو، میں تمہاری مدد کر رہا تھا۔ یزدان نے غصے سے مٹھیاں بھینچے قندیل کی تنبیہ دیتی انگلی کو دیکھتے گراتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں کہا مدد کرو میری، سمجھے؟ قندیل یزدان کو پہچانتی ہوئی غصے سے بولی۔ اسے شخص سے کل کی ملاقات یاد آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ موڑنے کی، یو گوار عورت؟ وہ لڑکی پھر چیخی۔ دوبارہ ٹریلر چاہیے؟ قندیل ایک آئی برو ریز کرتی ہوئی بولی۔ چلو تم یہاں سے دیکھ لیں گے اس جھانسی کی رانی کو، یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ لڑکا اپنی ساتھی دوست کو دیکھتا بولا۔ سب لوگ ان پر ہنس رہے تھے جبکہ قندیل نے اس لڑکے کی بات سنتے آنکھیں گھمائے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ دوبارہ میری مدد کرنے سے پہلے پوچھ لینا ضرورت ہے یا نہیں، قندیل یزدان کو کہتی اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ یزدان تو اس لڑکی کی دیدہ دلیری پر اش اش کر اٹھا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ یزدان نے جل کر کہا۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے تمہاری شکل بھی دیکھ لی ہے، چھچورا۔
قندیل نے آنکھیں گھمائے کہا۔ یزان کا منہ حیرت سے کھلا۔ تم نہایت بدتمیز بددماغ لڑکی ہو، یزان نے ضبط سے کہا۔ یزان چلو کیوں اس لڑکی کے منہ لگتے ہو؟ مشال نے یزان کے قریب آتے قندیل کو دیکھتے اسے روکا۔ میں نے دعوت بھی نہیں دی تھی انہیں میرے منہ لگنے کی، قندیل دو بدوک بولی۔ دیتی بھی تو میں ریجیکٹ کر دیتا، ویسے بھی کچرے کے منہ نہیں لگتا میں، یزان نے طنزیہ مسکراتے کہا۔ ابے او کچرا کسے بولا؟ قندیل غصے سے چیخی۔ پورا کیفیٹیریا ان کی طرف متوجہ تھا۔ کچرے کو؟ یزان دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتا اپنے گوگل آنکھوں پر لگائے مشال کے آگے سے گزرتا کندھے اچکا گیا۔ مشال بھی قندیل کی بے عزتی پر مسکراتے یزان کے پیچھے ہوئی۔ قندیل کچھ بولنے کے لیے منہ کھولے بس یزان کی ہی پشت کو ہی گھورتی رہی تھی۔ کیڑا کہیں کا! قندیل بڑبڑاتی کیفیٹیریا سے نکلی۔ حنان داؤد امپائر میں داخل ہوتا سیدھا جویریہ کے آفس کی سمت بڑھا تھا۔ حنان کے ایک ایک قدم پر آفس فیمل ورکرز دل ہارتی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ڈریسڈ 3 پیس سوٹ میں اپنے پرکشش آدھے بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے مخصوص سٹائل میں مغرور چال چل رہا تھا۔ جویریہ کے آفس کو دیکھتے وہ بنا ناک کے اندر داخل ہوتا جویریہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا، جو شاید آفس سے اٹیچ روم میں تھی۔ جویریہ جو گرے پینٹ اور کوٹ میں پیچ شرٹ میں ملبوس سی روم کا ڈور بند کرتی فائلز لیے اپنی چیئر کی طرف بڑھ رہی تھی، پھر اس احساس سے ٹھٹکی وہ سامنے ہی اس کی کرسی پر بیٹھا سرمئی آنکھوں سے اس کی ہی طرف متوجہ تھا۔ 2 پل کے آئی کانٹیکٹ کے بعد جویریہ نے فائل ٹیبل پر رکھتے سامنے چیئر پر بیٹھتی اپنا کام شروع کر گئی۔ حنان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، شفاف چہرہ جس کی چھوٹی پیشانی پر زخم تھا، ریشمی بال جو ڈھلک کر بار بار اس کے بالوں کو چھو رہے تھے، بڑی بڑی پلکیں، چھوٹی مغرور تیکھی ناک، پنک لپسٹک سے سجے یا قوتی ہونٹ، مخروطی انگلیاں جو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے میں مصروف تھیں۔ تم نے مجھ پر ریپ کا الزام کیوں لگایا؟ حنان کی آواز گونجی۔ جویریہ کی انگلیاں تھمیں، نظریں اٹھائے اس نے حنان کی طرف دیکھا، پھر کچھ پل کا آئی کانٹیکٹ ہوا۔ جویریہ نے سر جھٹکا۔ حنان بے ساختہ مسکرایا۔ تم مجھے روز سفید گلاب کیوں بھیجتی تھی جیل میں؟ جویریہ نے اس دفعہ نہ نظریں اٹھائیں نہ فائل پر پوائنٹ آؤٹ کرتی انگلیوں کو روکا۔ حنان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جویریہ ہنوز اپنے کام میں مگن تھی۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ حنان نے ایک اور سوال داغا۔ جواب پہلے 2 سوالوں کی طرح خاموشی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو جویریہ؟ حنان نے ایک اور سوال کیا۔ جویریہ نے خود کو چیئر کی پشت پر ڈھلکائے سنہری آنکھوں سے حنان کو دیکھا اور مسکرائی۔ یہ کیا نا تم نے اہم اور صحیح سوال حنان اعظم کفیل۔ جویریہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حنان نے غور سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا، آج ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا۔ اس سوال کا جواب کیا ہے جویریہ حنان کفیل؟ حنان نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے پوچھا۔ جویریہ بھی حنان کے انداز میں ٹیبل پر جھکی۔ تم نے مجھے تباہ کیا تھا حنان اعظم کفیل، جویریہ نے کہا۔ حنان نے اسے یک ٹک دیکھا۔ حنان نے لب وا کیے کہ آفس کا دروازہ کھلا۔ سامنے سبحان حنان کو دیکھتا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیسا ہے سالے؟ حنان کو دیکھتے جویریہ کے برابر کرسی سنبھالے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، لیکن تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں میری بہن نے تجھے اپنا جلالی روپ تو نہیں دکھا دیا؟ حنان نے سبحان کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ جویریہ کی نظر سبحان پر گئی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ سبحان نے بات بدلی۔ تاثرات تو پہلے بھی سخت تھے، مگر اب مقدس کے ذکر پر مزید پتھریلے ہو چکے تھے۔ جس نے تجھے میرے یہاں آنے کی خبر دی ہے، اس سالے سے ہی پوچھ لیتا۔ حنان کا اشارہ یاسر پر تھا، جسے سبحان نے بخوبی سمجھا تھا۔ یاسر نے سبحان کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ سب بھائی جویریہ کو لے کر اب کافی حساس ہو چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جویریہ کسی قسم کے خطرے میں آئے۔ حنان، جب تک جویریہ کی رخصتی نہیں ہو جاتی تم اس سے اکیلے میں نہیں ملو گے، سبحان نے صاف بات کی۔ کیوں؟ رخصتی سے پہلے ماموں نہیں بننا چاہتے تم؟ حنان دو بدوک مسکراتے طنز کرتا بولا۔ جویریہ نے ایک نظر دونوں کو دیکھے، اپنی فائل اٹھائے، اٹیچ روم کا رخ کیا، جبکہ حنان کی بات پر سبحان کا چہرہ سرخ ہوا۔ تم جیل سے کون سا نشہ کر کے آئے ہو جلیل پلوٹ انسان؟ سبحان نے دانت پیستے طنز کیا۔ وہ پہلے تو ایسا بے باک اور منہ پھٹ نہ تھا، بے شرمی کا۔
حنان محفوظ ہوتا بولا، سنبھل کر، یہ بے شرمی کسی دن تمہیں جان سے ہاتھ نہ دھلوا دے۔ صبح نے دھمکی دی۔ حنان مسکرایا، تمہاری بہن میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ مجھے مار سکے میری بے شرمی پر۔ ہاں مگر شرم سے خود ضرور مر سکتی ہے۔ حنان نے ایک آنکھ ویک کرتے معنی خیزی سے کہا۔ صبح نے زب سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اب کیا یہیں پہرے داری کرو گے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی بیوی سے ضروری بات کرنی ہے۔ حنان اپنی جگہ سے اٹھتا اٹیچ روم کی سمت قدم بڑھا گیا۔ صبح نے اپنی جگہ سے اٹھتے حنان کو روکنے کی غرض سے اس کے پیچھے ہوا، مگر وہ جب تک روم میں داخل ہو چکا تھا۔ جویریہ صوفے پر بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ صبح جاؤ تم، اور جب تک میرے شوہر یہاں سے چلے نہیں جاتے کسی کو میرے آفس میں مت بھیجنا، جویریہ نے کہا۔ صبح نے جویریہ کو غصے سے دیکھا لیکن وہاں سے گیا نہیں، جبکہ حنان جو جویریہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا جتاتی نظروں سے صبح کو دیکھنے لگا۔ جویریہ تم، صبح گرانے لگا کہ جویریہ نے اس کی بات کاٹی۔ جویریہ کو اب کسی سے ڈر نہیں لگتا، جویریہ خود کی حفاظت کر سکتی ہے میرے بھائی، تم پریشان مت ہو میرے لیے، جویریہ نے اعتماد سے کہا۔ صبح نے ایک غصیلی نظر حنان پر ڈالتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ بولو حنان، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ جویریہ نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹتے اعتماد سے حنان کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، کیونکہ جو مجھے جاننا ہے وہ مجھے تم بتا سکتی ہو، اور مجھے پتہ ہے تم جب تک خود نہیں جاتی تب تک وہ بات مجھے نہیں بتاؤ گی، اور بکواس سننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، حنان نے کہا۔ جویریہ نے کندھے اچکائے۔ پھر یہاں رکنے کی خاص وجہ؟ جویریہ نے پوچھا۔ اپنی شفاق بیوی کے پاس رہنے کے لیے وجہ کا ضروری ہونا ضروری ہے؟ جواب کی بجائے سوال فوراً پیش ہوا۔ مجھے کام ہے، جویریہ نے اپنی اس بات پر زور دیا۔ کرو، میں نے نہیں روکا تمہیں، حنان نے کندھے اچکاتے کہا۔ جویریہ نے بہت غور سے حنان کا جائزہ لیا، پھر اپنے کام میں متوجہ ہوئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، وہ کام کر رہی تھی تو حنان اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حنان نے ایک سوال داغا۔ جویریہ کو سانس لینا مشکل لگا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، جویریہ نے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ حنان مسکرایا۔ تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ حنان نے ایک اور سوال داغا۔ میں کسی پر یقین نہیں کرتی، جویریہ نے ہنوز اسپاٹ چہرے سے جواب دیا۔ 5 سال پہلے اس دن تم میرے اتنی قریب کیوں آئی تھی؟ کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حنان نے کہا۔ جویریہ کی آنکھوں میں سایہ لہرایا۔ حنان نے جویریہ کا بدلتا تاثر دیکھا۔ تمہارا نام خراب کرنا تھا اور تمہارے قریب آئے بغیر وہ ناممکن تھا۔ میں تمہارے قریب آئی ہی اس لیے تھی کہ تم کچھ کرو میرے ساتھ، لیکن تم ہی شاید نامرد نکلے تبھی۔ جویریہ مسکرائی تھی۔ حنان کی رنگت میں سرخی گھلی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ حنان نے جویریہ کا چہرہ اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ تم اتنی گری ہوئی عورت ہو جویریہ کہ مجھے تم سے گھن آ رہی ہے، تم میرے نام سے منسوب ہو، تم جیسی عورت جو اپنی عزت کی پرواہ کیے بنا ایک غیر محرم کے کمرے میں اپنے جسم کو نچوانے کے لیے آئی تھی صرف اس سے نفرت کی بنا پر۔ مجھے پتا ہے تم یہ سب کس لیے بول رہی ہو، تاکہ میں غصے میں کوئی غلط حرکت کروں اور تم پھر کفیر کے نام کو کیچڑ میں ڈبو سکو، لیکن حنان اعظم کفیر شیطانیت میں بھی انسانیت نہیں چھوڑتا۔ حنان غصے و اشتعال سے دھاڑا تھا۔ جویریہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلکیں جھپکائے، بنا اس سے ڈرے۔ یہ مت سمجھنا کہ ان الفاظ کا خمیازہ تمہیں نہیں بھگتنا پڑے گا، خود کو تیار کر کے آنا، تمہاری خواہشات ضرور پوری کروں گا، حنان نے جھکتے گراتے کہا۔ تمہاری آنکھوں میں جو کل خوف تھا نا، وہ نہیں ہے، وہی خوف 5 سال پہلے تھا تمہاری آنکھوں میں۔ میں نے 5 سال یہ سوچتے گزارے کہ وہ خوف میرے لیے تھا، مگر نہیں، میں غلط تھا، وہ خوف تمہارے لیے تھا۔ تم خود سے خوف میں مبتلا تھی، اور میں جانتا ہوں وہ خوف کیا ہے جس پر تم نے اب قابو پا لیا ہے، حنان نے مزید کہا۔ جویریہ کی رنگت فک ہوئی۔ حنان مزید کچھ کہتا کہ جویریہ نے حنان کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو چھوا۔ حنان جویریہ کے اس پیش قدمی کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسٹل ہوا، جبکہ جویریہ آنکھیں بند کیے حنان کے ہونٹوں کو خود میں پیوست کیے ہوئے تھی۔ حنان نے دوسرے ہی لمحے غصے و اشتعال سے جویریہ کو صوفے پر پٹکا۔ میرے قریب آنے کا انتظار کرنا، تمہاری یہ طلب شفافیت ضرور پورا کروں گا، شفاق بیوی، حنان نے انگلی اٹھائے تنبیہ کی اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا کمرے سے باہر نکلا۔ جویریہ نے حنان کے جاتے ہی خود کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچوں میں مصروف تھی۔